السلام علیکم معزز سامعین۔ دوستو، خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں شہر بغداد میں ایک درویش رہتے تھے۔ ان درویش کا اسم گرامی بہلول دانا تھا۔ بہلول دانا بیک وقت ایک فلاسفر اور ترکر دنیا درویش تھے۔ ان کا کوئی گھر کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ عموماً شہر میں ننگے پاؤں پھرتے اور جس جگہ تھک جاتے وہیں اپنا ڈیرا ڈال لیتے۔ بعض لوگوں نے انہیں مجذوب لکھا ہے کہ وہ اللہ کی تجلیات اور عشق میں مستغرق اور گم رہتے تھے اور اپنے ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہوتے تھے۔ بہت کم لوگوں کی طرف التفات کرتے اور جب کبھی بھی عوام الناس کی طرف منہ کرتے حکمت و دانائی کی بہت ہی عجیب باتیں کرتے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کے بہت بڑے ولی کامل تھے۔ آپ کا اصل نام وہاب بن عمر تھا۔ ایک دفعہ بہلول دریا کے کنارے بیٹھے ساحل کی گیلی ریت کو اپنے سامنے جمع کر کے اس کی ڈھیلیاں بنا رہے تھے اور ملکہ زبیدہ اپنے محل کے جھروکے سے بڑے انعماق سے ان کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ مٹی کی ڈھیلی بناتے اور پھر اپنے ہی ہاتھ سے اس کو مسمار کر دیتے۔ ملکہ جھروکے سے اتر کے اپنی سہیلیوں کے ہمراہ دریا کے کنارے آ گئی اور بہلول سے پوچھا، کیا کر رہے ہو بہلول؟ بہلول نے ادائے بے نیازی سے جواب دیا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ملکہ نے سوال کیا، اگر کوئی تم سے یہ محل خریدنا چاہے تو کیا تم اسے فروخت کرو گے؟ بہلول نے کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ تو بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ ملکہ کے سوال کرتے ہی بہلول نے کہا، 3 درہم۔ ملکہ زبیدہ نے اسی وقت اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ بہلول کو 3 درہم ادا کیے جائیں اور ادا کر دیے گئے۔ یہ تمام تر واقعہ ملکہ زبیدہ نے اپنے شوہر خلیفہ ہارون الرشید کو بتایا، لیکن خلیفہ نے اس واقعے کو مذاق میں ڈال دیا۔ رات کو جب ہارون الرشید سوئے تو انہوں نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے۔ آبشاریں، رخساریں اور پھل پھول دیکھنے کے علاوہ اونچے اونچے محل بھی دیکھے اور ایک سرخ یاقوت کے بنے ہوئے محل پہ ملکہ زبیدہ کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ خلیفہ نے سوچا، میں اندر جا کے تو دیکھوں کیونکہ یہ میری بیوی کا گھر ہے، لیکن جیسے ہی وہ داخل ہونے کے لیے آگے بڑھے تو ایک دربان نے انہیں روک لیا۔ ہارون الرشید کہنے لگے، اس پہ تو میری بیوی کا نام لکھا ہوا ہے، اس لیے مجھے اندر جانے دو۔ دربان نے کہا، نہیں، یہاں کا دستور الگ ہے، جس کا نام ہوتا ہے صرف اسی کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے، لہٰذا آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں۔ جب دربان نے ہارون الرشید کو پیچھے ہٹایا تو ان کی آنکھ کھل گئی۔ بیدار ہونے پہ فوراً خیال آیا، مجھے تو لگتا ہے بہلول کی دعا زبیدہ کے حق میں اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو گئی، اور وہ ساری رات اس افسوس میں کروٹیں بدلتے رہے۔ چنانچہ وہ شام کو بہلول کو تلاش کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ اچانک انہوں نے دیکھا بہلول ایک جگہ بیٹھے اسی طرح ریت کے مکان بنا رہے تھے۔ ہارون الرشید نے السلام علیکم کہا۔ بہلول نے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ ہارون الرشید نے پوچھا، کیا کر رہے ہو بہلول؟ تو بہلول نے کہا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ہارون الرشید نے کہا، بیچو گے؟ بہلول نے جواب دیا، ہاں ہاں کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ خلیفہ نے خوشی سے پوچھا، تو بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ بہلول نے بے ساختہ کہا، تیری پوری سلطنت۔ ہارون الرشید نے کہا، اتنی قیمت تو میں نہیں ادا کر سکتا، کل تو آپ 3 درہم میں فروخت کر رہے تھے اور آج پوری سلطنت مانگ رہے ہو۔ بہلول دانا نے کہا، کل بن دیکھے معاملہ تھا اور آج تم محل دیکھ کر آئے ہو۔ یہ سن کے خلیفہ گھٹنوں کے بل بہلول دانا کے سامنے مایوس ہو کر بیٹھ گئے۔ وہ کہا، حضرت آپ مجھ سے میری ساری سلطنت لے لیں اور مجھے صرف ایک محل دے دیں۔ جب بہلول دانا نے خلیفہ کی یہ عاجزی دیکھی تو کہا کہ تمہاری سلطنت کا میں کیا کروں گا؟ اس دنیا کی محبت تو بہت سی گناہوں کی جڑ ہے، جاؤ اپنی سلطنت اپنے پاس رکھو اور اس محل کو بھی میں تمہارے لیے 3 درہم میں فروخت کرتا ہوں۔ ہارون الرشید یہ سن کر امتنان سے لوٹ گئے۔ اسی کے ساتھ بہلول دانا کا ایک اور مختصر واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے چلتے ہیں۔ بہلول کی دانائی کے بہت سارے قصے ہیں جن سے زندگی کی ان تمام تر قیمتی باتوں کا اندازہ ہوتا ہے جو کہ حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان ان تمام تر باتوں پہ عمل کر لے تو انسان کو کسی نہ کسی حد تک کامیابی مل سکتی ہے۔ واقعہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے بہلول سے کہا، اے دانا بہلول، میرے پاس کچھ رقم ہے، مجھے مشورہ دو کہ میں کیا خریدوں کہ اس سے نفع حاصل کر سکوں۔
बहलोल ने उस शख्स को जवाब दिया, रुई और लोहा खरीद लो। वो शख्स रुई और लोहा खरीद लेता है। इत्तेफाक से कुछ ही दिन में रुई और लोहे की कीमत बढ़ जाती है, जिससे उस शख्स को काफ़ी मुनाफा हासिल होता है। वो शख्स दोबारा बहलोल के पास जाता है और कहता है, ए दीवाने बहलोल, मेरे पास काफ़ी रकम है, मुझे मशवरा दो मैं क्या खरीदूं जिससे नफ़ा हासिल हो। ये सुन के बहलोल ने उसे कहा, प्याज और तरबूज खरीद लो। ऐसे वो शख्स अपनी पूरी रकम प्याज और तरबूज में लगा देता है। काफ़ी दिन गुजर जाते हैं, खरीदार तो बहुत कम आते हैं, लेकिन प्याज और तरबूज गल सड़ के खराब हो जाते हैं। ये देख के वो शख्स गुस्से में बहलोल के पास जाता है और कहता है, जब मैंने पहली मर्तबा तुमसे मशवरा किया तो तूने कहा रुई और लोहा खरीद लो। मैंने वैसा ही किया और मुझे नफा भी हुआ, लेकिन दूसरी दफा तुमने मुझे प्याज और तरबूज खरीदने को कहा जो सारे गल सड़ गए और मुझे काफी नुकसान हुआ। तूने आखिर ऐसा क्यों किया? ये सुन के बहलोल मुस्कुराए और कहा, पहले तुमने मुझे धनहा बहलोल कह के पुकारा था और मैंने तुम्हें मशवरा भी दनाही से दिया था, जबकि दूसरी मर्तबा तुमने मुझे दीवाना बहलोल कह के पुकारा था और मैंने तुम्हें दीवाना बन के मशवरा भी दिया था। ये मिसाल वाज़ेह करती है कि आपके अल्फाज असर रखते हैं और आपके वो अल्फाज जो किसी की बढ़ाई, इज्जत और मर्तबे में इजाफा कर रहे हों, उसे सुकून भी मिलता है और उसे अच्छा भी लगता है। और दूसरी जानब अगर आपके अल्फाज किसी दूसरे को तकलीफ पहुंचाने वाले हों, उसकी तस्लील करने वाले हों, उसे इस बात का बुरा भी लगेगा और वो आपकी ज़ात में भी बुरा ही सोचेगा। दोस्तों, आपको ये सबक आमूज़ किस्सा कैसा लगा? अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल जमील इन्फो टीवी को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर किसी और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो।